نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی. حدیث پاک میں ہے کہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے. یہی بہت بڑی ڈگری تھی بے شک کہ احد کو حضور نے اپنے عاشقوں میں شمار کر لیا. لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے، سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یعنی محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. جی دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عاشقوں کی خبر ہے. ایک پتھر جو ہے اس کے محسوسات اگر حضور جانتے ہیں تو اپنے غلاموں کی دلی کیفیات کیوں نہ پہچانیں گے کہ پتھر بھی محسوس کرتا ہے، پتھر بھی محبت کرتا ہے. یہ حضور کو بولیے خبر ہے، حضور کو خبر ہے، پتھر کے محسوسات کی خبر ہے. اچھا آج اس وقت تو فضائی سفر نہیں ہوتا تھا نا جی، اب ہوائی جہاز سے سفر ہوا نا تو لوگوں نے دیکھا احد پہاڑ کی چوٹیاں 3 میل کے دائرے میں محیط ہے یہ، اور جہاں سے یہ ایسے گول ہوتا ہے تو اس میدان کو میدان احد کہتے ہیں. تو ایسے پھیلا ہوا ہے. اب اس کی چوٹیوں کی جب فوٹو لی نا تو وہ فوٹو اس شیپ کی تھی. کیا بنا؟ سرکار کا نام پاک محمد. تو یوں کہیے کہ احد پہاڑ نے سرکار کے نام پاک کا امامہ باندھا ہوا ہے، اس کے سر پہ دستار سجی ہوئی ہے جی. اچھا یہ آج کے دور میں پتہ چلا. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو اللہ نے بنایا ہی ایسا کہ اس کی چوٹیوں کی شکل بنتی ہے محمد. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. احد پہاڑ پر حضور تشریف لے گئے تو روایات میں تو یہ لکھا ہے صحیح ستہ تقریباً تمام میں، بخاری میں مسلم میں یہ حدیث ہے کہ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا. لیکن اہل محبت اس کو کسی اور رنگ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ احد پہاڑ وجد میں آ گیا. جیسے وجد میں آ جاتا ہے نا بندہ خوش ہوتا ہے، تو وہ وجد میں آ گیا. تو سرکار نے اسے ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. سرکار ایک آپ خود تھے، صدیق حضرت ابوبکر صدیق تھے، شہیدان 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان 2 شہید تھے. تو سرکار کے علم غیب کی کتنی چمکتی ہوئی دلیل ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کس حال میں فوت ہوں گے. دعا کرو ایمان پہ موت آئے اور نماز پڑھتے ہوئے آ جائے، سجدے کی حالت میں آ جائے تو کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کہہ رہے مسئلہ کسی کو کسی سائنسی آلے سے خبر نہیں ہے کہ کس حال میں موت آئے گی. طبعی موت ہوگی یا حادثاتی موت ہوگی، شہادت کی موت ہوگی، کون سی موت ہوگی، کسی کو خبر نہیں. لیکن حضور کو خبر ہے کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان بھی. اس لیے فرمایا اے احد ٹھہر جا. احد ٹھہر گیا، حکم جو ہو گیا ٹھہر گیا. کوئی دنیا میں ایسا آلہ ہے زلزلہ آ رہا ہو تو وہ روک دے؟
دنیا سائنس ابھی جیولوجی کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنا سکی. یہ تو بتا سکتے ہیں کہ زلزلہ جی اتنی شدت کا آیا ہے، ایسا آیا ہے، ویسا آیا ہے، لیکن نہ تو فورکاسٹ کر سکتے نہ روک سکتے ہیں. قربان جاؤ حضور کے قدم پاک پہ، جس کی ایک ٹھوکر نے زلزلہ روک دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجد میں آگے کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. حضور کی ایڑیوں کی کتنی عزت ہے، کتنا وقار ہے کہ اس کی ضرب سے زلزلہ بھی رک جاتا ہے. جی تو یہ احد کا مختصر تذکرہ. اس کے میدان میں ایک جنگ ہوئی ہے 15 شوال المکرم کو. بعضوں نے 17 شوال اس مہینے کی 17 تاریخ بھی لکھی، لیکن جمہور اور اکثر کا قول یہ ہے کہ 15 شوال کو یہ جنگ ہوئی تھی، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، صف بندی ہوئی، تو آپ سرکار نے حکم فرمایا 50 تیر اندازوں کو. وہ چوٹی ہے، اس کا نام جبل عینین بھی ہے اور اب جبل رمح بھی کہتے ہیں، تیر اندازوں کا ٹیلہ. اب ٹیلے جتنی بلندی ہے اس کی، پہلے اس دور میں شاید اور زیادہ بلند ہو، تو وہاں پر 50 تیر انداز مقرر کیے کہ پیچھے سے اگر کفار حملہ کریں تو تم نے اس کو روکنا ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، جب تک میں نہ کہوں تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. ان کو مقرر کیا. جنگ شروع ہو گئی. کافر 3000 کی تعداد میں تھے، مسلمان 700 کی تعداد میں تھے. منافق جو ہے 300 کی تعداد میں عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں ناراض ہو کر چلے گئے. جی ہماری بات نہیں مانی، بچوں کی بات مانی. یہ بچے یعنی نوجوان جو تھے تقریباً 16 سال کی عمروں کے، وہ شامل ہوئے تھے اور ان کا جذبہ یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کے ہم مقابلہ کریں کفار سے. تو عبداللہ ابن ابی کا مشورہ یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کریں. اس بنا پہ ناراض ہو کے 300 بندے لے کے چلا گیا. منافق عین وقت پہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس نے ایک بندہ بھی جائے نا، آپ دیکھیں محفل سے ایک بندہ اٹھ جائے نا تو محفل کے جذبات کی کیفیت ذرا بدل جاتی ہے. کئی لوگوں کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے یار میں بھی چلوں، میں بھی چھٹی کروں ہے. تو جنگ سے اگر لوٹ جائیں تو مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے سپاہیوں کا. اور کومک آ جائے، چاہے 5-10 بندے ہی آ جائیں تازہ دم، تو اس سے جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. جی تو اس موقع پہ منافق دیکھو کتنے بدبخت ہیں کہ 300 بندے لے گیا. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا. جی اور مسلمانوں کے جذبے کا عالم یہ تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے بچوں کو رخصت کیا تو رافع بن خدیج وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمرہ بن جندب کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کشتی کرا لیں. تو کشتی ہوئی تو سمرہ بن جندب کے کان میں رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ سمرہ تمہاری تو سلیکشن ہو گئی ہے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، لہذا جان بوجھ کے مجھ سے ہار جاؤ تاکہ اس بہانے میں بھی شامل ہو جاؤں. یہ جذبے کا عالم ہے. جب تک نوجوانوں میں یہ جذبہ رہا اسلام کی سربلندی اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، تو قدم قدم پر فتح نے قدم چومے. اور آج جب یہ جذبہ نوجوانوں سے مفقود ہوا، جس پر افسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. کہ جس قوم کے جوان تن آسان، سہل پسند، سستی کے مارے ہو جائیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ تو قوم کو دیکھو نا کیسی علتوں میں مبتلا کر دیا. کوئی گیموں میں لگا دیا، کوئی جناب عالی موبائل میں لگا دیا، اس طرح سے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں. تو